رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے جسموں سے روح کو نکال لیا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم بے خبر ہوتے ہیں، نہ کھانے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ بیوی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ٹینشن کیا ہے، پریشانی کیا ہے، درد کیا ہے، تکلیف کیا ہے، دل دھڑک بھی رہا ہے کہ نہیں، آنکھیں ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں. ہر طرح کی کیفیت سے انسان خالی ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ روح کا جہان اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے، لیکن صبح وہ روح ہمیں لوٹا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پھر اس دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں اور جسمانی ساری قوتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بعض اوقات عبادت کرتے ہیں، بعض اوقات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو ایک دن ایسا آئے گا جب ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے. وہ ایسا سونا ہوگا کہ اس کے بعد دوبارہ اٹھنا قبر میں ہی ہوگا، فیصلے کے دن ہی ہوگا. جب لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو وہ سروں سے مٹھی جھاڑتے جھاڑتے پوچھیں گے، ہاں یہ کیا ہے، یہ زمین کو کیا ہو گیا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہچکولے کھائے گی ایسے جھولے کی طرح، اپ اینڈ ڈاؤن ہوگی. جب یہ دیکھے گا کہ یہ جو پہاڑ ہیں اتنے بڑے بڑے، یہ روئی کی طرح اڑ رہے ہیں اور سمندروں میں پانی کی بجائے آگ لگی ہوئی ہے اور آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین میں گھڑے بنا رہے ہیں، تباہی پھیلا رہے ہیں، اور سورج بالکل بے نور ہو چکا ہے، پیچھے بھی آگ ہے، آگے بھی آگ ہے. وہ کیا کریں کیا نہ کریں؟ ایسے منظر کو دیکھنے کے بعد تب اسے یاد آئے گا کہ کاش میں اللہ کی مان لیتا، کاش 60-70 سال کی زندگی عبادت ہی کر لیتا یار، نشے سے رک جاتا، زنا سے رک جاتا، کسی کی عزت کو نہ برباد کرتا، کاش میں گانے نہ گاتا، کاش میں بے حیائیاں نہ پھیلاتا، کاش میں ڈرنک نہ کرتا. یہ سارے کاش کے ورڈ وہ بولے گا، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے گا کہ بھائی اب تو تجھے سب کچھ یاد آئے گا، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہو پائے گا. تو بھائی آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے جسم میں روح ہے، نہ جانے کب نکل جائے. چلو اس روح کو نورانی کرتے ہیں، چلو اسے اللہ کی عبادت کی عادت ڈالتے ہیں، چلو اسے نافرمانی سے بچاتے ہیں.